آپ احباب توجہ رکھیے گا، اللہ کریم ہمیں برکتیں عطا فرمائے، مجھے حق بیان کرنے کی توفیق دے اور ہمیں حق سن سنا کر آگے پہنچانے کی سعادت بخشے۔ احباب دی وقار، جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انصاری سے صحابی ہیں، مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے غلام ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مدینے والے مکہ مکرمہ حج کے موقع پر آئے اور نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، اور ساتھ میں انہوں نے تقاضا کیا کہ ایک آدمی ہمارے ساتھ بھیج دے جو ہمیں دین سکھائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مصعب ابن عمیر کی ڈیوٹی لگا دی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے پر مدینہ طیبہ چلے گئے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اسلام جناب مصعب ابن عمیر کی سیرت، کردار، آپ کا اخلاق اور قرآن مجید برہان رشید کے انوار سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ کسی نے جناب مصعب سے کہا کہ اگر سعد بن معاذ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو ان کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو جائے گا۔ جناب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں ضرور سعد کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ ادھر جناب سعد بن معاذ کو کسی نے اپنے ساتھ لگایا اور کہا کہ ایک آدمی مکے سے آ کر ہمارا دین بدل رہا ہے، لہٰذا تم چونکہ سردار ہو اسے جا کے روکو کہ وہ ہمارا دین تبدیل نہ کرے۔ جناب سعد حضرت مصعب ابن عمیر کو اسلام کی دعوت دینے سے روکنے کے لیے آئے اور جناب مصعب انہیں اسلام کی دعوت پیش کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے تھے۔ جناب سعد آئے تو سیدنا مصعب ابن عمیر ان کی سختی کے باوجود انتہائی اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ جناب مصعب کا اخلاق پسند آ گیا جناب سعد کو، تو جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جناب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ہماری بات تو سن لیں، اگر ہماری بات آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی تو ہم آپ کی طرف یہ پیغام نہیں بھیجیں گے۔ جناب سعد کے سامنے سیدنا مصعب ابن عمیر نے قرآن پڑھا، قرآن نے سعد کے دل پر اثر کیا اور جناب سعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو دل میں یہ تمنا جاگی کہ کیوں نہ میں اپنے سارے قبیلے کو مسلمان کر لوں۔ تو اپنے قبیلے والوں سے جا کر کہا، یہ بات کی کہ اگر میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کروں تو تم میرے اس فیصلے پر راضی ہو جاؤ گے؟ تو سارے قبیلے نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم نے آپ جیسا امانت دار بھی نہیں دیکھا، آپ کا اخلاق بھی بڑا اعلیٰ ہے، آپ جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے۔ جناب سعد نے کہا پھر میں تم میں سے کسی مرد اور کسی عورت سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوتا۔ جناب سعد نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا سردار ہوں اور تم میرے اخلاق سے بھی واقف ہو، میرا کردار بھی بڑا اچھا ہے، یہ ساری باتیں بھی تمہارے سامنے ہیں، فیصلہ میں یہ کرتا ہوں تم میں سے کوئی مرد اور کوئی عورت اس وقت تک مجھ سے کلام نہ کرے جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نہ دے دے۔ تو شام ہونے سے پہلے جناب سعد کا سارا قبیلہ ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ جناب سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے اسلام لاتے ہی اپنے قبیلے کے سینکڑوں افراد کو دعوت اسلام پیش کی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، نبی پاک آ گئے۔ جب رسول کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ آ گئے تو وقت آیا کافروں سے لڑائی کرنے کا، جنگ کرنے کا۔ رسول کریم علیہ السلام نے انصار صحابہ کو جمع کیا، چونکہ ان سے بات یہ طے ہوئی تھی کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا مدینے پر
تو ہم مدینے میں رہ کر سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور اگر مدینے سے باہر جا کر جنگ ہوگی تو پھر صرف جو مہاجرین ہیں وہ جنگ کریں گے، اس میں دیگر شامل نہیں ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے نکلے تو یہ جنگ مدینے سے باہر نکل کے ہونی تھی۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے انصار و مہاجرین سب کو جمع کیا مشورے کی خاطر، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں۔ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بول پڑے، اور آپ نے بول کر کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ وہ لفظ جناب سعد کے کہے ہوئے دل کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں۔ جب رسول کریم علیہ السلام بدر کے موقع پر ان سے مشورہ کرنے کے لیے جمع تھے کہ اب کیا کریں، لشکر آ رہا ہے اور جنگ بھی مدینے سے نکل کر ہونی ہے، تو تم ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ جناب سعد بن معاذ نے جب یہ حالت دیکھی کہ رسول کریم علیہ السلام ہم سے مشورہ لے رہے ہیں اس بارے میں، یا شاید رسول اللہ کا خیال ہے کہ ہم حضور کے ساتھ نکل کر جنگ نہیں کریں گے اور اس جنگ میں حضور کا ساتھ نہیں دیں گے، تو جناب سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی تصدیق کی ہے، اور ہم نے گواہی دی ہے کہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ دین سچا دین ہے۔ ہم نے حکم سنے، فرما برداری کرنے کے پکے وعدے کیے ہیں۔ آقا آپ جدھر کو چاہیں قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو حق کے ساتھ بھیجنے والے رب کی قسم ہے، اگر آپ ہمیں حکم دے تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں اتار دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جناب سعد مجمع ہے اور حضور مشورہ کر رہے ہیں کہ اب جنگ باہر نکل کے ہونی ہے تو کیا کیا جائے۔ جناب سعد اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہمارے بارے میں اگر رسول اللہ کو کوئی شبہ ہے کہ ہم ساتھ نہیں جائیں گے، تو حضور سے کہا یا رسول اللہ اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آپ ہمیں حکم دے کر دیکھیں، ہم تو اپنے گھوڑے سمندروں میں اتار دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوئی پریشانی نہیں کہ کل ہماری دشمن سے جنگ ہو جائے، ہم جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں گے، وعدے سچے کر دکھائیں گے۔ اللہ آپ کو ہماری جانثاری کے وہ مناظر دکھائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کل جنگ جب ہوگی تو ہم اس طرح جانثاری کریں گے کہ آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ آپ جس سے چاہتے ہیں تعلقات قائم کریں، جس سے چاہتے ہیں اسے تعلقات توڑ دیں، ہمارے مالوں میں سے جو چاہیے لے لیں، جو چاہیے ہمیں عطا کر دیں۔ قسم بخدا جو آپ قبول فرمائیں گے وہ مال ہمیں اس سے کہیں زیادہ پیارا ہوگا جو آپ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ آپ ہمارے مال میں سے جو چاہتے ہیں لے لیں۔ یا رسول اللہ دن جنگ کا ہوگا، ہم بھی اللہ کے نبی حاضر ہوں گے اور ہم وہ کر دکھائیں گے کہ آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں، اسلام لے آئے تو مکے میں ایک کافر ہے امیہ، اس کے ساتھ اسلام سے پہلے آپ کی یاری تھی، اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی مکے میں جانا ہوا تو دن چڑھا تو آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے، تو ابو جہل نے جب آپ کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا جبکہ حضور ہجرت کر گئے ہیں، یہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو ابو جہل نے غصے میں آ کر کہا تم امن کے ساتھ مکے میں طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگ مدینے میں بے دینوں یعنی مسلمانوں کو پناہ دیے ہوئے ہو، ان کی مدد کرتے ہو۔ اللہ کی قسم ہے اگر امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو میں تم کو ضرور واپس نہیں تم زندہ بچ کر یہاں سے واپس نہ جا سکتے تھے، صرف اس بات کی کا لحاظ کر رہا ہوں کہ تو امیہ کا مہمان ہے، ورنہ تو مسلمانوں کا مددگار ہے، تو نے مسلمانوں کے نبی کو پناہ دے رکھی ہے، اگر تو آ کر یہاں تن کر کعبے کا طواف کر رہا ہے تو پھر ہمارے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم تجھے کبھی یہاں، اس نے کہا میں تجھے کبھی زندہ نہ چھوڑتا اگر تو امیہ کے پاس نہ آیا ہوتا۔ اب جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار بھی ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے ہیں، اب غیرت ایمانی بھی دل میں جاگ گئی ہے۔ جناب سعد نے کہا خدا کی قسم ہے مجھے مارنا تو دور، اگر تم مجھے طواف سے بھی روکو گے تو میں تمہارے لیے ایسی مشکلات پیدا کر دوں گا کہ تم یاد رکھو گے، میں تمہارا تجارت کا راستہ بند کر دوں گا۔ مکے والے تجارت کرنے کے لیے مدینے کے رستے ہو کر شام جاتے تھے،
تو جناب سعد نے کفار کے چنگل میں کھڑے ہو کر کفار کے سب سے بڑے سردار ابو جہل سے کعبے کے صحن میں کہا کہ تو مجھے طواف سے روک کر تو دکھا، اگر تو آج سعد کو کعبے کا طواف نہیں کرنے دے گا تو یاد رکھ کل جب تو مدینے سے گزرنے لگے گا میں تیرا رستہ بند کر دوں گا، میں تیرے لیے ایسی مشکلات پیدا کروں گا تو یاد رکھے گا۔ جناب سعد نے اس جرت کے ساتھ جواب دیا، اور پھر امیہ نے کہا کہ اتنی سختی کے ساتھ بات نہ کرو، سردار ہے، سردار کے ساتھ ایسی بات نہ کرو۔ تو جناب سعد نے جواب دیا اور کہا امیہ تم اب ابو جہل کی طرفداری نہ کرو، میں نے اپنے آقا کو فرماتے سنا ہے کہ وہ ضرور تمہیں قتل کریں گے۔ امیہ کے پاس ہی گئے ہوئے تھے، اسے ہی جرت سے کہا کہ تم سارے قتل ہونے والے ہو چونکہ میرے حضور نے فرما دیا ہے۔ کعبے کے صحن میں جناب سعد بن معاذ نے کہا میں نے حضور کی زبانی سن لیا ہے، تو حضور کے ہاتھوں قتل ہونے والا ہے۔ اور پھر امیہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میدان بدر میں قتل ہو گیا، ابو جہل بھی مارا گیا، دیگر کافر بھی، بڑے بڑے نامور سردار بھی وہ قتل ہو گئے میدان بدر میں آ کر۔ تو جناب سعد نے اس وقت انہیں کہا کہ تو اس کی طرفداری نہ کر، میں اپنے نبی سے سن چکا ہوں تم قتل ہونے والے ہو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے، تمہارا انجام برا ہونے والا ہے۔ وہ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ عظیم صحابی ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام غزوہ خندق کا موقع آیا تو خندق اسلام اور کفر کی تیسری جنگ ہے، بازار اسلام اور کفر کی بڑی تیسری جنگ ہے خندق، کہ کافر مدینے پہ حملہ آور ہو گئے اور تعداد بھی لشکر بھی بہت بڑا 10,000 کا لشکر لے کر حملہ آور ہو گئے مدینے پر، اور ادھر جو مدینے کے اندر یہودی تھے انہوں نے بھی کیا کر دیا، انہوں نے بھی مخالفت کر دی، دھوکہ کر دیا اور بغاوت کرتے ہوئے کافروں سے جو ہے وہ اندرون خانہ ہاتھ ملا لیا کہ تم انہیں باہر سے مارو ہم اندر سے مارتے ہیں اور مل کر انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ خندق کے موقع پر رسول کریم علیہ السلام نے مشورہ کرتے ہوئے جناب سعد کو کہا کہ اگر ہم یہودیوں کے قبیلے بنی غطفان سے کوئی معاہدہ کر لیں اور انہیں کہیں کہ وہ کافروں کا ساتھ چھوڑ دیں اور ہمارے مال میں سے کچھ مدینے کے پھلوں میں سے کچھ پھل ہم سے سالانہ لے لیا کریں لیکن اس جنگ میں کافروں کا ساتھ نہ دیں۔ جناب سعد سے مشورے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جب انہیں بلا لیا تو جناب سعد نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت رسول کریم علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے فیصلہ فرما لیا ہے تو پھر تو ہم وہی کریں گے جو آپ حکم فرمائیں گے، آپ کے حکم کی ہم بالکل خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ کا یہ حکم ہے کہ قبیلہ بنی غطفان سے صلح کر لی جائے تو ہم تیار ہیں، لیکن اللہ کے نبی اگر یہ اللہ کا حکم نہیں ہے اور آپ کا فیصلہ بھی نہیں ہے صرف رائے ہے تو پھر یا رسول اللہ میری بات سن لے، جب ہم کافر تھے ہم نے ابھی اللہ کو نہیں پہچانا تھا، ہم کفر میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت بھی یہ یہودی کبھی ہم سے کچھ نہیں لے سکے، ہم نے ایک دانہ بھی کبھی انہیں نہیں دیا، اب تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب تو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اب بھلا ہم کیسے انہیں مال دے دیں؟ یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، ان سے معاہدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے وعدے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم موجود ہیں اور ہم ہر طرح کی جانثاری کے لیے تیار ہیں۔ تو جناب سعد بن معاذ نے خندق کے موقع پر بھی یہی بات کہی حضور سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جب کافر تھے اس وقت کبھی ہم نے انہیں کوئی مال نہیں دیا اور یہ ہمارے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکے، اب تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب بھلا ہم کیسے اپنے مال میں سے انہیں کچھ مال دے سکتے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور پھر بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خندق میں ہی بد عہدی کر دی، وعدہ خلافی کر دی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خندق سے واپس آئے، کافر بھاگ گئے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی، اور سب سے بڑا پہلوان جو کرائے پر وہ لے کر آئے تھے جناب رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے، جناب سیدنا مولا علی شیر خدا نے اسے بھی کاٹ کر رکھ دیا، ابن عبد الود کو
خندق میں کاٹا جو سب سے بڑا اس وقت کا پہلوان تھا، جو کرائے پر اس جنگ میں آیا تھا اور مسلمانوں کی بنائی ہوئی خندق اپنے گھوڑے سے کراس کر کے آ گیا تھا، تو اسے جب کاٹ دیا رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے، جناب علی مرتضیٰ نے، اللہ نے فتح دے دی، رسول پاک واپس آ گئے، جنگ وضو کر رہے تھے عصر کی نماز کا، تو جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں، جبکہ فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے آپ ابھی بنو قریظہ کا فیصلہ کر کے جائیں، آپ ابھی بنو قریظہ کا فیصلہ کریں۔ رسول کریم علیہ السلام نے غلاموں سے کہا کہ تم سارے آج تم میں سے کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے بنو قریظہ آ کر، یعنی سارے بنو قریظہ آ جاؤ عصر کی نماز کے وقت میں۔ رسول کریم علیہ السلام وہاں گئے، ان سے بات کی اور کہا کہ تم نے دھوکہ دیا ہے، خیانت کی ہے، وعدہ کر کے وعدے سے مکرے ہو، غداری کی ہے، اب تمہارا کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ اب انہوں نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، سعد ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے، جو فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہے۔ ایک صحابی کو انہوں نے بلا لیا آدمی سے مشورہ کرنے کے لیے کہ کیا کریں، سعد اپنا بندہ ہے، ہمارے حق میں صحیح فیصلہ دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تم نے گردنیں اترانے والی بات کر لی ہے، سعد تو وہ فیصلہ دے گا جو حق کا فیصلہ ہے۔ تو جناب سعد بن معاذ کو خندق میں زخم لگ گیا تھا، نبی پاک نے مسجد نبی میں خیمہ بنا کر انہیں دے دیا تھا، اپنی نگرانی میں رسول پاک ان کا علاج کروا رہے تھے۔ حضور نے کہا کہ سعد کو لے آؤ جا کر، نبی پاک بنو قریظہ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، جناب سعد بن معاذ کو زخمی حالت میں وہاں لایا گیا۔ جب سعد بن معاذ آئے تو وہاں آپ کے قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے نبی نے ان سے کہا اپنے سردار کی آمد پر کھڑے ہو جاؤ، سعد کا کھڑے ہو کر استقبال کرو۔ ان کے قبیلے کے لوگوں سے کہا سعد تمہارا سردار ہے، کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرو۔ جناب سعد کے قبیلے کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تعظیم سعد بن معاذ میں، حضور نے اس عظیم صحابی کی تعظیم کروائی۔ آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ قریظہ کا فیصلہ کرنا ہے، یہودی قبیلہ ہے اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کافر مدینے پہ حملہ کریں گے تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے غداری کی ہے اور ہمارا ساتھ دینے کی بجائے کافروں کا ساتھ دیا ہے، اب ان کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ تو جناب سعد نے کہا ان کے دین میں فیصلہ یہ ہے کہ جو غداری کرے اسے قتل کر دینا چاہیے، جو غداری کرے اسے قتل کر دینا چاہیے، لہٰذا بنو قریظہ کی عورتیں، بچے اور بوڑھے چھوڑ کر باقی سب کو قتل کر دیا جائے۔ بنو قریظہ کی عورتیں، بچے اور بوڑھے انہیں کچھ نہ کہا جائے، اور باقی جو جوان ہتھیار لگا کر غداری پہ اتر آئے تھے انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ جناب سعد بن معاذ نے اس وقت سنایا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کے عظیم صحابی ہے، اور پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ کی شہادت کا واقعہ بھی عرض کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں تشریف فرما ہے، سے میں نے بتایا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک بڑا ہی قیمتی اور نرم ریشم لایا گیا۔ صحابہ نے جب اسے چھوا تو وہ قیمتی اور نرم ریشم وہ چھو کر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس سے زیادہ قیمتی اور نرم ریشم ساری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ رسول کریم نے انہیں کہا اللہ نے جنت میں سعد کو جو رومال دیے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ نرم ہے، سعد جنت میں بھی ہے اور اللہ نے نرم قیمتی ریشم کے رومال بھی عطا کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جو کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا رسول اللہ کو نہیں پتا، اسے بتاؤ میرے آقا زمین پر بیٹھ کر جنت کی خبریں دے رہے ہیں، حضور زمین پہ تشریف فرما ہو کر جنت کے احوال بتا رہے ہیں کہ سعد کو جنت میں ریشم کے نرم رومال عطا کیے گئے ہیں۔ وہ عظیم صحابی سیدنا سعد بن معاذ